قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عہد ساز اور الہامی کتاب لوح قلم کے صفحہ نمبر 165 سے آج کے مطالعے کا آغاز کریں گے. گزشتہ نشست میں ہم نے جو مطالعہ کیا اس میں علم النفس کی بات کی گئی کہ علم نفس جو ہے یہ اصل میں 3 درجوں پہ ہے. حقیقت ہے، پھر ماورائے حقیقت اور ماوراء الماوراء حقیقت. ان تینوں کو عالم نفس یا ان کے جو درجات بتائے گئے وہ یہ کہ ذات باری تعالیٰ، پھر عالم امر عام جو کن کہنے سے ظہور میں آیا، اور پھر عالم امر خاص جو اللہ کی خاص صلاحیتوں کے عطائیگی کا شعبہ ہے. اور اس طرح سے گویا یہ 4 چیزیں یا 4 درجے وضاحت کی گئی کہ ذات باری تعالیٰ نے اپنا جو تجلی ذات ہے، ذات کی تجلی کا عالم جو ہے اسے عالم امر خاص کہا، اور پھر تجلی صفات کو عالم امر کہا یا عالم امر عام کہا، اور ان تینوں کے کمبینیشن کے بعد عالم خلق کہا. اور انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ انسان کا یہ جسم جو ہے یہ خول ہے، اور یہ 4تھا مرتبہ اصل میں یہ جو خول ہے یہ عالم خلق کا ہے، اور جسم سے ذہن کی طرف، ذہن سے پھر نقطہ ذات کی طرف یعنی عالم امر خاص کی طرف. تجلیات کی ایک رو نقطہ ذات سے ذہن کی طرف اور ذہن سے جسم کی طرف بہتی ہے، اور اس میں علوم لدنیا کا ذخیرہ ہوتا ہے. اور پھر جسم سے یعنی اس مادی خول سے یا عالم خلق سے روشنیوں کی ایک لہر جو ہے، یہ ایک روشنی کی رو جو ہے وہ ذہن کی طرف اور ذہن سے پھر آگے نقطہ ذات کی طرف بہتی ہے. اس میں علوم دنیا کا ذخیرہ ہوتا ہے. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے باطن کی طرف متوجہ ہو جائے اور علوم لدنیا سے مستفیض ہوتا رہے، تو اس کے لیے یہ جو ہم مطالعہ کرنے لگے ہیں اس کا عملی طریقہ بتانے لگے ہیں حضور قلندر بابا اولیاء. حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ مراقبہ، یہ صفحہ نمبر 165 پہ، کہ اگر انسان اپنے شعور کے آئینے میں علوم لدنیا کی علوم لدنیا کے تصویری عکس دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو، پہلے تو یہ اس کے اندر خواہش ہو، تو اس کی ایک بہت ہی سہل ترکیب ہے، بہت ہی آسان ترکیب ہے کہ وہ کسی تاریک گوشے میں جہاں گرمی اور سردی معمول سے زیادہ نہ ہو بیٹھ جائے، ہاتھ پیروں اور جسم کے تمام اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دے، اتنا ڈھیلا کہ محسوس نہ ہو کہ جسم موجود ہے. سانس کی رفتار کم سے کم کرنا ضروری ہے، سانس کی رفتار تیز نہیں ہونی چاہیے. آنکھیں بند کر لے اور اپنی ذات کے اندر جھانکنے کی کوشش کرے. اگر اس کے خیالات اور اس کا عمل پاکیزہ ہے تو اس عمل سے اس کا لطیفہ نفسی بہت جلد رنگین ہو جائے گا.
اور لطیفہ نفسی رنگین ہو جانے سے شعور کے اندر جلا پیدا ہوتی جائے گی۔ تصوف میں اس عمل کا نام مراقبہ ہے۔ سورہ مزمل شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور سب سے قطع کر کے اس ہی کی طرف متوجہ رہو۔ مراقبے میں اس حکم کی تعمیل ضروری ہے۔ جسم کو ڈھیلا چھوڑ دینا، سانس کو بہت ہلکا کر دینا لا تعلقی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جب جسم غیر محسوس ہو جاتا ہے اس وقت نقطہ ذات صعود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس حالت کے علاوہ نقطہ ذات صرف نزول کرتا ہے، صعود نہیں کرتا۔ صعود محض اس وقت کرتا ہے جب اسے جسم کے تقاضے آزاد چھوڑ دے، یعنی جسم سے وہ خود کو ڈٹیچ کر لے اور ذہن دنیا کی باتیں یاد نہ دلائے۔ جب نقطہ ذات کو دنیا کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی تو عالم امر کی سیر میں مصروف ہو جاتا ہے اور عالم امر کی حدود میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا اور وہ سارے کام کرتا ہے جو اس کے نورانی مشاغل کہلا سکتے ہیں۔ یہاں وہ مکان کے قید و بند سے آزاد ہوتا ہے۔ اس کے قدم زمان کی ابتدا سے زمان کی انتہا تک ارادے کے مطابق اٹھتے ہیں۔ جب نقطہ ذات مراقبے کے مشاغل میں پوری معلومات حاصل کر لیتا ہے تو اس میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ زمان کے دونوں کناروں یعنی ازل اور ابد کو چھو سکے، پھر ارادے کے تحت اپنی قوتوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ وہ ہزاروں سال پہلے یا ہزاروں سال بعد کے واقعات دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ازل سے ابد تک درمیانی حدود میں جو کچھ پہلے موجود تھا اور آئندہ موجود ہوگا اس وقت بھی موجود ہے، اور اسی کیفیت کو عارفوں کی اصطلاح میں سیر کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو اس حالت کا کمال میسر آ جائے تو پھر وہ عالم امر کا نظارہ کرتے وقت آنکھیں بند نہیں رکھ سکتا، بلکہ از خود اس کی آنکھوں پر ایسا وزن پڑتا ہے جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتی اور کھلی رہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کے غلاف ان روشنیوں کو جو نقطہ ذات سے منتشر ہوتی ہیں سنبھال نہیں سکتے اور بے ساختہ حرکت میں آ جاتے ہیں، جس سے آنکھوں کے کھلنے اور بند ہونے یعنی پلک جھپکنے کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ جب یہ سیر و سیاحت کھلی آنکھوں سے ہونے لگتی ہے تو اس کو فتح کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس اجمال سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب تک ذات کے شانوں پر صرف دنیا کے تقاضے مسلط رہتے ہیں تو اس کی حرکت دنیاوی افکار و اعمال میں دور کرتی رہتی ہے۔ یعنی ذات جب تک دنیا کے تقاضوں میں الجھی رہتی ہے تو اس کی حرکتیں جو ہیں وہ دنیاوی افکار و اعمال میں دور کرتی ہیں، لیکن جب نقطہ ذات کے شانے دنیاوی محسوسات کے بوجھ سے آزاد ہو جاتے ہیں، دنیاوی محسوسات کے بوجھ سے آزاد ہو جاتے ہیں تو وہ غیبی دنیا کی طرف صعود کر کے وہاں کی طرز حیات کا مشاہدہ کرتا ہے، عالم روحانی سے روشناس ہوتا ہے۔ اس دنیا کے
اس دنیا کے نظام شمسی اور افلاک کے بہت سے نظاموں کو دیکھتا اور سمجھتا ہے، فرشتوں سے متعارف ہوتا ہے، ان باتوں سے آگاہ ہوتا ہے جو اس کی اپنی حقیقت میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان صلاحیتوں کو پہچانتا ہے جو اس کے اپنے احاطہ اختیار میں ہیں، یعنی جس پہ اس کو پورا اختیار حاصل ہے۔ عالم امر کے حقائق اس پر منکشف ہوتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کائنات کی ساخت میں کس قسم کی روشنیاں اور ان روشنیوں کو سنبھالنے کے لیے کیا کیا انوار استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ادراک پر وہ تجلی بھی منکشف ہو جاتی ہے جو روشنیوں کو سنبھالنے والے انوار کی اصل ہے، روشنیوں کو سنبھالنے والے انوار کی اصل، یعنی تجلی تک اس کا ذہن پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے حضور کلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک مبتدی کو، جس نے ابتدا کی ہو، جو ان راہوں پہ نیا نیا ہو، انگریزی میں نووائس کہتے ہیں، یعنی جس نے ابتدا کی ہو اس سفر کی، تو اس کو سمجھانے کے لیے عالم امر کی مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ چاندنی رات میں جب کہ چاندنی سے فضا معمور ہے، یعنی فضا میں چاندنی بکھری ہوئی ہے، اس وقت اگر آتش بازی چھوڑی جائے تو آتش بازی کی روشنیوں کو چاندنی محیط ہوگی، یعنی آتش بازی کی روشنیوں کے گردا گرد چاندنی پھیلی ہوگی، اور آتش بازی کی روشنیوں میں بہت سے نقش و نگار، پھول پتیاں وغیرہ ابھری ہوئی معلوم ہوں گی، یعنی آتش بازی کی روشنیاں غالب ہو جائیں گی اور ان کے اندر نقش و نگار یا پھول پتیاں وغیرہ ابھری ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ آتش بازی کے نقش و نگار روشنیوں پر قائم ہوں گے اور روشنیاں چاندنی پر۔ اگر چاندنی کو تجلیات ذات یا عالم امر خاص فرض کر لیا جائے، دیکھیں کیا مثال دی ہے کہ چاندنی رات میں آتش بازی چھوڑی تو چاندنی رات، چاندنی جو ہے یہ بیس بنے گی، اور اس کو تجلیات ذات یا عالم امر خاص کہہ لیں، کیونکہ یہ محیط ہے، یہ محدود ہوگی۔ چاندنی کے اندر جو آتش بازی کی پھلجھڑیاں چھوٹ رہی ہیں وہ اگرچہ زیادہ روشن لگ رہی ہیں چاندنی کی نسبت، لیکن وہ محدود ہیں، چاندنی ان کو حاوی ہے۔ چاندنی کو تجلیات ذات یا عالم امر خاص فرض کر لیا جائے تو روشنیوں کو عالم امر عام اور صفات کہیں گے۔ تو یہ جو آتش بازی کی پھلجھڑیوں کی روشنیاں ہیں، گویا ہم ان کو عالم امر عام یا صفات کہیں گے، اور جو نقش و نگار ان روشنیوں پر قائم ہیں وہ تنزل کردہ تجلی صفات، تنزل کردہ تجلی صفات یعنی عالم نسواں قرار پائیں گے۔ اب یہ جو ان آتش بازی کی روشنیوں سے بننے والے نقش و نگار ہیں وہ عالم نسواں قرار پائیں گے۔ ان نقش و نگار کی حدود افراد یا کائنات کے نام سے پکاری جائیں گی۔ یہ نقش و نگار جو ہیں یہ عالم میں، یعنی کہ کائنات، عالم ناسوت یا افراد کائنات کہلائیں گے۔ اب دیکھیے کہ کائنات، اگر ہم صرف افراد اور کائنات تک محدود رہیں گے تو گویا ہم صرف نقش و نگار کو دیکھ رہے ہیں، جن روشنیوں سے وہ نقش و نگار بن رہے ہیں ان تک نظر نہیں جائے گی، اور پھر وہ نقش و نگار جن روشنیوں پر قائم ہیں، وہ روشنیاں جن انوارات پہ قائم ہیں وہاں تک تو بالکل بھی نگاہ نہیں جائے گی۔ اس لیے ذہن کو ان کے گہرائی میں اتارنے کے لیے
حضور کلندر بابا اولیاء نے دیکھیں کیا لطیف اور کیا خوبصورت مثال بیان کر کے اس کو بتایا کہ گویا تجلی ذات پر تجلی صفات اور تجلی صفات پر نسمہ قائم ہے. یعنی یہ تہ در تہ تجلی ذات، تجلی صفات اور تجلی صفات پر پھر آگے نسمے کا قیام. اس نسمہ میں جب حرکت ہوتی ہے تو زمان و مکان کی مختلف شکلیں عباد کے دائرے اور نقوش بناتی ہیں. یہ عباد کے نقوش کائنات یعنی چاند، سورج، ستارے اور تمام دوسری مخلوق پر مشتمل ہیں. عباد کے یہ نقوش تمام مخلوقات یعنی چاند، سورج، ستارے اور ان پر مشتمل ہیں. جب عارف کی سیر شروع ہوتی ہے تو وہ کائنات میں خارجی سمتوں سے داخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے نقطہ ذات سے جو مذکورہ بالا تینوں عالموں کا مجموعہ ہے وہاں سے داخل ہوتا ہے. اسی نقطے سے وحدت الوجود کی ابتدا ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ اپنے نقطہ ذات سے آگاہ نہیں تو وہ وحدت الوجود سے واقف نہیں ہو سکتا. جب عارف اپنی نگاہ کو اس نقطے میں جذب کر دیتا ہے تو روشنی کا دروازہ کھل جاتا ہے. جب عارف اپنی نگاہ کو اس نقطے میں، وہ نقطہ ذات جو مذکورہ تینوں عالموں کا مجموعہ ہے، اس میں جذب کر دیتا ہے تو ایک روشنی کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اس روشنی کے دروازے سے وہ ایسی شاہراہ پر پہنچ جاتا ہے جس سے اور لاشمار راہیں کائنات کی تمام سمتوں میں کھل جاتی ہیں. اب وہ قدم قدم تمام نظام ہائے شمسی اور تمام نظام ہائے فلکی سے روشناس ہوتا ہے. لاشمار ستاروں اور سیاروں میں قیام کرتا ہے. اسے ہر طرح کی مخلوق کا مشاہدہ ہوتا ہے. ہر نقش کے ظاہر و باطن سے متعارف ہونے کا موقع ملتا ہے. ہر نقش کے ظاہر و باطن سے متعارف ہونے کا موقع ملتا ہے. یعنی وہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہر نقش کے باطن سے بھی آگاہ ہو رہا ہوتا ہے. رفتہ رفتہ کائنات کی اصلیتوں اور حقیقتوں سے واقف ہو جاتا ہے. یہ سب رفتہ رفتہ ہوتا ہے. اس پر تخلیق کے راز کھل جاتے ہیں اور اس کے ذہن پر قدرت کے قوانین منکشف ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے وہ اپنے نفس کو سمجھتا ہے، پھر روحانیت کی طرزیں اس کی فہم میں سما جاتی ہیں. اسے تجلی ذات اور صفات کا ادراک حاصل ہو جاتا ہے. وہ اچھی طرح جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کن ارشاد فرمایا تو کس طرح یہ کائنات ظہور میں آئی اور ظہورات کس طرح وسعت در وسعت مرحلوں اور منزلوں میں سفر کر رہے ہیں. وہ خود کو بھی انہی ظہورات کے قافلے کا ایک مسافر دیکھتا ہے. یعنی وہ دیکھتا ہے کہ میں ایک بہت بڑے قافلے کا مسافر ہوں جو اللہ کے ذہن سے نکل کر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ واضح رہے کہ مذکورہ سیر کی راہیں خارج میں نہیں کھلتی. دل کے مرکز میں جو روشنی ہے اس کی اتھاہ گہرائیوں میں اس کے نشانات ملتے ہیں. یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ دنیا خیالات اور تصورات کی کوئی بے حقیقت دنیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے.
اس دنیا میں وہ تمام اصلیں اور حقیقتیں متشکل اور مجسم طور پر پائی جاتی ہیں جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، از روئے حقیقت، یعنی حقیقت میں ہر نقش کے 3 وجود ہوتے ہیں۔ اب ایک وجود تجلی ذات میں، دوسرا تجلی صفات میں، اور تیسرا وجود عالم خلق میں۔ اور پھر اس کی سند کے لیے قرآن پاک کے پارہ 30 کی آیت نمبر 27 اور 28 کا تذکرہ فرما کر کہا، اس کا ترجمہ ہے کہ کوئی نہیں لکھا گنہگاروں کا پہنچنا بندی خانے میں، اور تجھ کو کیا خبر ہے کیسا بندی خانہ، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی جو جھوٹ جانتے ہیں انصاف کا دن، اور اس کا جھٹلانا وہی ہے جو بڑھ چلنے والے گنہگار ہیں۔ جب سناتے اس کو آیتیں ہماری، کہتے نقلیں ہیں پہلوں کی، کوئی نہیں پر زنگ پکڑ گیا ان کے دلوں پر وہ جو کچھ کماتے تھے، کوئی نہیں وہ اپنے رب سے اس دن روکے جائیں گے۔ پھر مقرر پہنچنے والے ہیں دوزخ میں، پھر کہے گا یہ ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے، کوئی نہیں لکھا نیکیوں کا اوپر والوں میں، لکھا نیکوں کا ہے اوپر والوں میں، اور تجھ کو کیا خبر کیا ہیں اوپر والے، ایک دفتر ہے لکھا اس کو دیکھتے ہیں نزدیک والے۔ بے شک نیک لوگ ہیں آرام میں، تختوں پر بیٹھے دیکھے، پہچانے تو ان کے منہ پر تازگی آرام کی، ان کو پلائی جاتی ہے شراب مہر میں دھری، جس کی مہر جمتی ہے مشک پر، اور اس پر چاہیں رغبت کریں رغبت کرنے والے، اور اس شراب میں آمیزش تسنیم کی ہوگی، ایک چشمہ جس سے پیتے ہیں نزدیک والے۔ یہ شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے میں سے اقتباس ہے۔ اس کے بعد الا لہ الخلق والامر، ہم نے پیدا کیا اور امر کیا۔ ان ساری آیات کی روح سے، مذکورہ بالا آیات کی روح سے، اس میں بتایا حضور کلندر بابا علیہ نے کہ یہ تینوں وجود، یعنی تجلی ذات اور صفات اور عالم خلق کے یہ تینوں وجود اپنی حرکات و سکنات میں اللہ کی طرف سے حکم کیے جاتے ہیں، اور یہ حکم کیا جانا خبر پر مبنی ہوتا ہے، یعنی ایک طرح کی اطلاعات نشر ہو رہی ہیں۔ ہم نے خلق کیا اور حکم کیا یعنی امر کیا، یہ 2 رخوں پر مشتمل ہے۔ ایک رخ اللہ نور السماوات کے تحت، اور دوسرا رخ حرکت کے تحت، جس کا اصطلاحی نام نسمہ ہے، عمل میں آتا ہے۔ دیکھیے یہ کس گہرائی میں کون کون سے حقائق حضور کلندر بابا اولیہ ہمارے ذہن تک لانا چاہ رہے ہیں یا ہمیں بتا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ کس طرح سے حرکات و سکنات اللہ کی طرف سے حکم کیا جاتے ہیں، اور یہ حکم جو ہے یہ خبر کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی اطلاع کی صورت میں ہوتا ہے، اور یہ اس کے 2 رخ ہیں، ایک اللہ نور السماوات کے تحت اور دوسرا حرکت کے تحت، جس کا اصطلاحی نام نسمہ عمل میں آتا ہے۔ اللہ نور السماوات وہ اصل ہے جس پر پہلے حکم کن کا قیام ہے، اس کن کا ظہور ایک ہیولائے نورانی کی صورت میں نازل ہوا۔ کن کا ظہور ایک نورانی ہیولے کی صورت میں نازل ہوا، گویا یہ تخلیق کا جمال ہے، یعنی یہ تخلیق کی ابتدائی شکل ہے۔ اجمال کہتے ہیں کسی چیز کی مختصر فارم کو،
پھر اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادے کے زیر اثر نسمہ یعنی حرکت کی تفصیل واقع ہوئی۔ ہیولائے نورانی ہر نقش کو محیط ہے اور ہر نقش کے اندر تفصیلی امور کی ایک معین سطح کا وجود ہے، جس کو اصطلاح عام میں ماہیت کہا جاتا ہے۔ یہ ماہیت ہیولائے نورانی کے اندر پارے کے تمثلات ہیں۔ پارے کے تمثلات کا مطلب ہے جہاں سے چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسی سطح ہے جہاں سے چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں کسی بھی بیج کے اندر ایک مائکرو فلم چھپی ہوتی ہے جو پودا بنتی ہے۔ یہ مائکرو فلم جو ہے یہ ہیولائے نورانی ہے۔ خلق کی شرح میں یہ دونوں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اول ہیولا، دوم حرکت کی سطح۔ ہیولا اور پھر حرکت کی سطح یعنی پارے کے تمثلات۔ ہیولائے نورانی نقش ہے، ہیولائے نورانی نقش ہے۔ یہ جو مائکرو فلم ہے یہ ایک نورانی نقش ہے جس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور پارے کی سطح کے تمثلات حرکت ہیں۔ یعنی جب وہ ڈسپلے ہونا شروع ہوتا ہے، وہ جو مائکرو فلم ہے جب وہ باہر ڈسپلے ہونا شروع ہوتی ہے تو جس سطح پہ وہ پڑتی ہے وہ سطح ہر لمحہ متغیر ہے۔ اس متغیر سطح میں زمانیت، مکانیت اور امور کی تفصیل اور تعمیل پائی جاتی ہے۔ اس سطح میں ایک طرح کی جلا ہے جس میں احکامات کا مسلسل عکس پڑتا رہتا ہے۔ یعنی اس سطح میں اللہ جو چاہتا ہے اس کا عکس مسلسل پڑتا رہتا ہے احکامات کا، کہ کدھر کو اللہ چاہتا ہے پودے کی شاخوں کو بڑھانا یا انسان کے وجود کے اعضاء کو کس طرف پھیلانا، تو وہ احکامات کا مسلسل عکس پڑتا رہتا ہے۔ پھر اسی عکس کا نام حرکت کہلاتا ہے۔ یہ حرکت وقفے کے ذریعے نقوش کے متنوع دائرے بناتی ہے۔ اس جملے کو بہت توجہ دیجیے گا کہ عکس کا نام حرکت ہے، اور یہ حرکت وقفے کے ذریعے یعنی زمانیت کے ذریعے نقوش کے متنوع دائرے بناتی ہے۔ متنوع نو در نو، تنوع سے لفظ ہے یعنی اس میں ویرائٹی ہوتی ہے۔ انہی دائروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتاب المرقوم کے نام سے یاد کیا ہے۔ نقوش کے ان دائروں کی تعمیر حرکت کے صعود و نزول سے ہوتی ہے۔ نقوش کے ان دائروں کی تعمیر حرکت کے نزول و صعود سے ہوتی ہے یا صعود و نزول سے ہوتی ہے۔ یعنی حرکت کے نقوش کے ان دائروں، یہ دائرے کیسے بنتے ہیں کہ حرکت یا اوپر کو چڑھتی ہے یا حرکت نیچے نزول کرتی ہے، تو اس سے نقوش کے یہ دائرے وجود پاتے ہیں۔ حرکت کی یہ سطح جس کو ذہن کہتے ہیں، ایک طرف نفس یعنی نقطہ ذات تک صعود کرتی ہے، اور دوسری طرف جلا کی گہرائی میں پڑنے والے سائے تک نزول کرتی ہے۔ صعود کی حالت کا نام انسانی اصطلاح میں خواب ہے۔ یعنی یہ جو حرکت کی سطح جس کو ذہن کہتے ہیں، ایک طرف اپنے نفس یعنی نقطہ ذات تک چڑھتی ہے یا صعود کرتی ہے یا اوپر اٹھتی ہے، اور دوسری طرف یہ جلا کی گہرائی میں پڑنے والے سائے تک نزول کرتی ہے، نیچے اترتی ہے۔ صعود کی حالت کا نام خواب ہے۔
تو نیچے نزول کی حالت کا نام بیداری ہوا۔ صعود اور نزول کی یہ دونوں حرکتیں قدرت کے اشاروں سے عمل میں آتی ہیں۔ یہ جو آپ کو نیند آتی ہے یا ہم بیدار ہوتے ہیں، یہ قدرت کے اشاروں سے عمل میں آتی ہے۔ کائنات کا ہر فرد اس کا پابند ہے، چنانچہ کائنات کے تمام نقوش سوتے اور جاگتے ہیں۔ صعود کی حالت یعنی ربودگی، وجدان، اسی کو وجدان کہتے ہیں، یعنی صعود کی حالت یعنی ذات کا نقطہ ذات کی طرف ذہن کا چڑھنا یا نقوش کا صعود کرنا، یہ وجدان کہلاتا ہے۔ یہ ذات سے قریب کرتی ہے۔ اور نزول کی حالت یعنی بیداری یعنی عقل، ذات سے دور کرتی ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام عقل پہ زیادہ ڈپینڈ نہیں کرتے، کیونکہ وہ ذات سے دور کرتی ہے۔ موجوداتی زندگی کے یہ دو ضروری اجزاء ہیں جن کو اصطلاح میں زندگی کا تعین کہا جاتا ہے۔ کائنات کا ہر نقش اس تعین میں قید ہے۔ موجوداتی زندگی کے یہ دونوں اجزاء ضروری ہیں، یعنی بیداری اور ربودگی یا خواب یا نیند، اور انہی کو اصطلاح میں زندگی کا تعین کہا جاتا ہے۔ کائنات کا ہر نقش اس تعین میں مقید ہے۔ عارفوں کی زندگی میں، عارفوں کی دنیا میں ربودگی یعنی کہ نیند کے اندر سفر کا ذریعہ مراقبہ ہے، اور مادہ پرستوں کی دنیا میں بیداری کے اندر سفر کا ذریعہ ہاتھ پیروں کی جنبش ہے۔ وہی بات ہے کہ ہم مادی جسم کے ساتھ جب حرکت کرتے ہیں تو یہ بیداری کے اندر سفر کرتے ہیں، اور جب ہم مادی جسم کے بغیر عالم امر کی دنیا میں سفر کرتے ہیں تو اس کا نام مراقبہ ہے۔ قرآن پاک کا پروگرام ان دونوں اجزاء کی حفاظت پر زور دیتا ہے۔ یہاں قرآن پاک کے پروگرام کی بنیادوں کا تذکرہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ یعنی یہ دونوں پروگرام جو ہیں یہ اصل میں ایک ہی پروگرام کے دو حصے ہیں، اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں، اب یہ دیکھیں نا، بات چل رہی تھی کہ بیداری کی اور ربودگی کی، یعنی نیند میں، مراقبے میں، اور مادی دنیا میں حرکات و سکنات کی، تو اس کے ذیل میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کا ذکر آیا۔ اس کی میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں، اس کی تشریح جو ہے یا اس کی وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے جی، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ کہ آپ اس ذوق و شوق کے ساتھ اس مطالعے میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔